داخل ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دینے سے پہلے ان کا ایک شعر سنانا چاہوں گی۔ امید ہے آپ سب پہچان جائیں گے۔ میرے اشعار سن کے خاموش رہنے والے، میرے اشعار سن کے خاموش رہنے والے، میرا درد سن کے تالیاں بجا رہے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں اردو ادب کے دیوانے، اردو کی اہمیت کو اجاگر کرنے والے عزیز احمد غالب۔ معزز خواتین و حضرات، اسکولس کے ٹیچر، طالب علم اور معزز صاحبان، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل زیر اہتمام قدیم محفل اردو ادب، جو ایک ادارہ ہے اردو کو دنیا میں فروغ دینا، صحیح اردو لوگوں کو سکھانا اور آنے والی نسلوں میں خصوصاً بچوں میں اردو سیکھنے کا رجحان پیدا کرنا۔ یہ بڑی خوش آئندہ بات ہے کہ ہمارے بلانے پر یا اردو کی جہاں گفتگو ہو، محفل ہو، اس کا علم ہو اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہنچ جائیں، اس پہ میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام سائے محفل شرکا اس بات کے، اس مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس بیٹھک کو اردو کی غور و فکر کے لیے جو ہم بیٹھے ہیں کہ اردو کی حفاظت کس طرح کی جائے، آنے والی نسلوں میں اردو کا رجحان کس طرح پیش کیا جائے، اس کے لیے جو ہم بیٹھے ہیں، میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے بعد میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تمام جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اردو اس وقت دنیا کی زبانوں میں بہت تیزی سے اوپر آ رہی ہے۔ پوری دنیا میں اردو سیکھنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے اپنے ملک پاکستان، جہاں کثرت سے اردو لوگ بولتے ہیں اور اردو بولنے کے لیے اور یہ جتاتے ہیں کہ ہم اردو بولنے والے ہیں اور اس کے مالکان بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جس طرح اردو بولی جاتی ہے اور جو اس کی ادائیگی جتنی غلط ہوتی ہے اور اس کا تلفظ جتنا غلط ہوتا ہے، اس پہ ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اردو ایک بہت ہی میٹھی، ادب سے بھری ہوئی، بہت ہی سریلی زبان ہے۔ اگر تھوڑی سی محنت کی جائے
تو ہر انسان بآسانی سیکھ سکتا ہے. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو، قوم کے معمار کو انگریزی کی طرف اور انگریزی سکھانے کے لیے تو کوشاں ہیں، انگریزی کے لیے محنت تو کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ بات سوچی کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے اردو بھی سکھائیں؟ انگریز کا بچہ انگریزی ہوتا ہے، لیکن ہمارا بچہ اردو نہیں بول پاتا. اس کو جو ماحول دیا جا رہا ہے، انگلش میڈیم اسکول ضروری ہے، مانا کہ انگلش میڈیم اسکول ضروری ہے، انگریزی لکھنا بولنا پڑھنا آنا چاہیے، لیکن اتنی جتنی ضرورت ہے اور اس سے زیادہ محنت اپنی اردو پہ اگر ہم کریں اور اس پہ توجہ دیں تو ہماری آنے والی نسلیں ایسا نہ ہو کہ اردو سے نابالغ ہو جائیں. تو میرے دوستو، جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اسی غور و فکر کے لیے بیٹھے ہیں جو مرزا اسد اللہ خان غالب اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جو بزرگوں نے جس طرح محنت کی ہے اردو کو پھیلانے کے لیے، اردو کو عام کرنے کے لیے، کیا ہم وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ دانشوروں، شعراء حضرات، کیا وہ کتابیں جو لکھ رہے ہیں ہمارے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ ان کتابوں کی اسٹڈی کرتے ہیں؟ ان کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے. کتاب سے دوری بہت تشویشناک ہے. پہلے پرانے دور میں کتنے مضامین لکھے جاتے تھے، کتنے لکھنے والے ہوتے تھے اور اس سے زیادہ پڑھنے والے ہوتے تھے. ابھی نہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نہ اس میں پڑھنے والوں میں کوئی انٹرسٹ ہے. تو آیا ایسا کیوں؟ ہم ہر اسکول میں جا کے بچوں کی محفلیں لگائیں، ہر کالج میں جا کے اسٹوڈینٹس کو اس طرف توجہ دلائیں کہ اردو ان کا سرمایہ ہے، اس کو ضائع نہ کریں. اس وقت پوری دنیا میں اردو اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ کو کہیں نہ کہیں اردو بولنے والا نظر آ رہا ہوگا اور اردو بول رہا ہوگا، بھلے اس کی زبان پنجابی ہے، بھلے اس کی زبان سندھی ہے، بھلے پشتو ہے، بھلے فارسی ہے، بھلے فرینچ ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی زبان ہے، لیکن وہ اردو، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اردو سمجھ رہے ہوں گے، اردو بول رہے ہوں گے، لیکن ہم اپنے بچوں کو کیا ترغیب دے رہے ہیں؟ بیٹا انگریزی تو سیکھنا، اردو بولو گے تو چھوٹے ہو جاؤ گے، اردو بولو گے تو چھوٹے طبقے سے کہلاؤ گے، انگریزی بولو گے تو اونچے طبقے سے کہلاؤ گے. میں آگے سے پیچھے تک تمام سامعین کے بچے انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں، بہت ہی کم ایسا ہے جو اردو پہ توجہ دی جا رہی ہے. تو میں آج اس محفل کی توسط سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اردو کی حفاظت کیجیے. انڈیا پاکستان میں اردو پہ بہت کام ہو رہا ہے، اس طرح کی محفلیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن وہ بہت کم ہے. جتنا ہو رہا ہے وہ کم ہے.
اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. تو میرے دوستوں، میرے مہربانوں، ہمیں اس طرح کی بیٹھکیں، اس طرح کی سر جوڑ کے ہمیں بیٹھنا پڑے گا. اسکول محلہ محلہ، گلیاں گلیاں ہمیں جانا پڑے گا اور اردو کو عام کرنا پڑے گا. کیونکہ آنے والے جو وقت ہوگا، اگر ہم نے اردو کی حفاظت نہیں کی تو داستانوں میں ایسا نہ ہو کہ جو داستان لکھی جائے اس میں ہمارا ذکر ہی نہ ہو. تو آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اردو کی حفاظت کریں گے اور اردو پہ غور و فکر کریں گے. اور اسی بڑی تشویش کی بات جو اب تک میں نہیں کہہ پایا وہ یہ ہے کہ 65 سال گزر جانے کے باوجود پاکستان میں اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ نہیں دیا گیا. مختلف عدالتوں میں کیس تو چل رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ نہیں ملا گیا؟ تو میرے دوستوں، میرے مہربانوں، یہ سب ہماری نااہلی کی وجہ سے ہے. بھلے ہم پاکستان اور ہندوستان، بنگلہ دیش ہماری بہت سی زبان ہے، لیکن اردو ہماری ایک قومی زبان ہے. اردو ہماری ایک رابطے کی زبان ہے. اردو پوری دنیا کی رابطے کی زبان بننے جا رہی ہے اور اس کی حفاظت کرے ہیں. اور میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام آرگنائزرز کو جنہوں نے قدیم محفل اردو ادب کی یہ بیٹھک کو کامیاب بنایا. اور مزید آنے والے وقت میں ہم اس طرح بیٹھیں گے اور اس طرح غور و فکر کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہم جلد از جلد اپنے آنے والی نسلوں میں اردو پڑھنے، لکھنے اور بولنے کا رجحان پیدا کریں گے. اسی دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اردو جو عربی کے بعد سب سے بڑی زبان بنتی جا رہی ہے دنیا میں، اگر کوئی زبان ہے تو وہ عربی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اردو کو لے کے آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.